أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال الله عز وجل في مقام آخر تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات درود و سلام بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. جتنے بھی آبا بیٹھے بلند آواز سے گونج پڑ جائے مسجد کے اندر الصلاۃ. آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ دونوں جہاں میں نظر آیا کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ دونوں جہاں میں الحمدللہ مسلمان نبی کے غلام ہیں. اور یاد رکھو یہ جو میرے جملے بے شک عربی کے اندر ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کی بھی تشریح و توضیح ہے, نبی کے صحابہ کے عقیدوں کی ترجمانی بھی ہے, اور خود میرے مدینے والے تاجدار کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی بھی توضیح ہے. اس لیے ذرا دل کی آواز آنی چاہیے. آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ دونوں جہاں میں محبوب اور محب کا نہیں کوئی ثانی. محبوب اور محب نہیں کوئی ثانی. کیوں ایک کا جسم نہیں ہو ایک کا سایہ ہی نہیں. ایک کا جسم نہیں ہو ایک کا سایہ ہی نہیں. ایک کا جسم نہیں ہو ایک کا اللہ اللہ. شاعر تخیل میں قبر میں جا کے لیٹ گیا. قبر کے اندر اس سے سوال و جواب ہونے لگے, لیکن یہاں بھی ذہن میں رکھنا ہے قبر میں جانے والوں کے دو احوال ہیں. کوئی تو ہوں گے کہ جن سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اور ان میں کچھ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں میرا نبی خود فرمائے گا یہ میرا ہے. شاعر کرم کی انتہا کی امید رکھتے ہوئے قبر میں لیٹ گیا, اور اس کا تخیل کیا کہتا ہے کہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے تو تھے
پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا. آواز آنی چاہیے. پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا نہیں, پھر نکیروں نے مجھے مدینے نہ گیا, مکے سے لوٹ آیا. سمجھ رہے ہیں کئی آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ جی مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے. مدینے نہ گیا, مکے سے لوٹ آیا. وہ یہ سمجھے کہ اسے آقا نے بلایا نہیں, وہ یہ سمجھے کہ اسے آقا آپ سانڈوں جہاں میں نظر آیا نہیں. کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا نہیں, آپ سانڈوں. حضرات گرامی, بنیادی مقدمے کے طور پر دو باتیں عرض کر کے آگے بڑھوں گا. امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے تو میرا میسج ڈیلیور کرنے میں مجھے کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, اور آپ تمامی احباب کو میری بات سن کر سمجھنے میں یقیناً کوئی دشواری نہیں ہوگی. مقدمہ نمبر 1 ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں کہ جس میں کسی بھی حوالے سے اللہ کے محبوب کا ذکر سنا اور سنایا جاتا ہو. یہ مقدمہ نمبر 1. یہ والا مقدمہ نہیں جو کیسا تھانے لے دے, یہ علماء سمجھتے ہیں جس کو آپ اپنی طرف سے سمجھ یوں کہہ لیں پوائنٹ نمبر 1. چونکہ میں نے لفظ مقدمہ بولا اور علماء کو پتہ ہے کہ یہ اصطلاح کیوں استعمال ہوتی ہے, گویا میں آگے چل کے اسی کی توضیح و تشریح میں گفتگو کروں گا. تو مقدمہ نمبر 1 کہ ہم اہل سنت و جماعت ہر اس محفل کو محفل میلاد کا نام دیتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے حضور کی عظمت و شان کا بیان ہوتا ہے, حضور کے قول و کردار کے تذکرے ہوتے ہیں, سرکار کے تکلم و گفتار کے تذکرے ہوتے ہیں, میرے نبی کے معمر پسینے کی باتیں ہوتی ہیں, حضور کے نورانی سینے کی باتیں ہوتی ہیں, میرے نبی مکرم سید کونین کی سونی صورت کی باتیں ہوتی ہیں, میرے آقا کی مقدس سیرت کی باتیں ہوتی ہیں. الغرض رسول اللہ کے ذکر کا نام محفل ہے. یہ آ گیا مقدمہ نمبر 1. مقدمہ نمبر 2, ہر مومن شخص کے لیے, کوئی بھی مسلمان ہے, کامیابی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر نہ بھری ہو. حضور کی محبت, میرے نبی کا پیار مومن کے دل میں کیسے پیدا ہو, اور اگر ہے تو وہ بڑے کیسے. یہ بڑا خاص معاملہ ہے. حضور کا پیار دل میں پیدا کیسے ہو, اور اگر پہلے سے ہے تو وہ بڑے کیسے. محدث دہلوی نے 16 صورتیں لکھی ہیں, میں ان میں سے 2 عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں چونکہ میری تقریر اس پہ ہوگی اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ میں نے مقدمے کیوں اٹھائے. محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں صورت نمبر 1 کہ دل میں حضور کا پیار بڑھ جائے, حضور کی محبت آ جائے, اور اگر ہو تو بڑھ جائے. فرماتے ہیں اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ کثرت سے مدینے والے آقا پر درود و سلام پڑھا جائے, کثرت سے حضور کی بارگاہ ناز میں نذرانے محبت درود و سلام پیش کرنا. یہ دلوں میں عشق کو پیدا کر دیتا ہے, اور اگر عشق پہلے سے موجود ہو تو اسے بھامڑ کی طرف لے جاتا ہے. میں ایک جملہ آگے ملا کے چلوں گا, رک کے اس لیے بات کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں اس پیڑی گفتگو کروں گا. اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر درود و سلام رسول اللہ کا عشق اور پیار بڑھاتا اور پیدا کرتا ہے, تو ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو ہزاروں ہزار مرتبہ دن میں تسبیحاں پکڑ کے درود پڑھتے ہیں, اور ان کے چہروں سے کبھی ہم نے محبت رسالت جھلکتی نہیں دیکھی ہے. یا یہ نسخہ ٹھیک نہیں ہے
یا کوئی راز اور ہے، لیکن نسخہ لکھنے والا بندہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اپنے بیگانے سب کہتے ہیں کہ محدث دہلوی جو بات صبح کرتا تھا رات کو سرکار سے پوچھتا تھا، صبح اٹھ کے بیان کرتے تھا۔ اشرف علی تھانوی صاحب الفاظات الیومیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت محقق محدث دہلوی مقام حضوری پہ فائز تھا، یعنی روزانہ رات کو مصطفیٰ کی کچہری میں پیش ہونے والا بندہ تھا۔ لہذا پتہ چلا کہ نسخہ ٹھیک ہے، بیچ میں راز کوئی اور ڈھونڈنا ہوگا کہ 10,000 بار کی تسبیح پڑھنے والے کے انداز و گفتار و کردار سے عشق رسالت نظر نہیں آتا، اگر ہے تو انداز نظر آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قاضی ایاز مالکی کا دروازہ کھٹکھٹایا، قاضی صاحب آپ بتائیں، ہزاروں بار درود پڑھا جاتا ہے پر اثر کوئی نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں پڑھتے کیسے ہو؟ حضرت آپ بتائیں کیسے پڑھیں؟ آپ فرماتے ہیں جب درود و سلام پڑھ تو سرکار کا تصور کر کے پڑھا کر، تصور مصطفیٰ پھر درود و سلام پڑھ، پھر تیرے دل پہ اثر کرے گا۔ اب اگلا جملہ، حضور تصور کیا کریں؟ تصور کیا کریں؟ کیا تصور کر کے بارگاہ رسالت میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں؟ آپ فرماتے ہیں پہلا تصور، یہ میری تقریر کا بنیادی نقطہ ہے، اگر یہ نہیں سمجھے گے تو آگے کچھ نہیں سمجھ آئے گی۔ حضرت امام ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تو تصور کر، تو یہ تصور کر کے درود پڑھا کر کہ میرے نبی جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا۔ نقطے نے میرے لیے جواب فراہم کیا کہ چونکہ وہ درود و سلام عشق پیدا کرتا ہے کہ جو تصور مصطفیٰ میں پڑھا جائے اور حضور کو بے مثل سمجھ کے پڑھا جائے۔ پتا چلا جو تسبیح پکڑے اور اس کا تصور یہ ہو کہ نبی بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے یا بڑے چودھری جیسا ہوتا ہے یا کسی مولوی جیسا ہوتا ہے، وہ ہزاروں تسبیحاں پڑھے، اسے عشق نہیں آگے سے لعنت برستی ہے۔ اس لیے پتا چلا کہ رسول اللہ کو بے مثلو بے مثال سمجھ کے جب بندہ درود شریف پڑھے گا اس کے لیے عشق آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ عشق بڑھانے کا، محدث دہلوی انشاءاللہ یہ نقطہ اور پھر آگے گفتگو آگئی۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ رسول اللہ کا عشق پیدا کرنے کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی شانیں سنی سنائی جائے، یہ بیان کیا جائے حضور آئے تو کیسے نرالے تھے، حضور کی خلقت کتنی مستانی کتنی پیاری تھی، حضور کی بعثت کا زمانہ کتنا شان والا تھا، نبی کے ارحاسات کو بیان کیا جائے، آقا کے معجزات کو بیان کیا جائے، حضور کی علمی درجات کو بیان کیا جائے، نبی کی انبیاء کی فضیلت کو بیان کیا جائے، مصطفیٰ کی حکومت کو بیان کیا جائے، نبی کے جمال کو، نبی کے اختیار کو بیان کیا جائے، تو سننے والوں کے دل میں عشق محمد۔ رکیے، یعنی حضور کے کمالات فضائل مناقب بیان کرو تو محدث دہلوی کیا کہتے ہیں، کیا بنتا ہے؟ عشق۔ اور میں پہلے مقدمے میں عرض کر چکا تھا کہ سنی حضور کے کمالات اور فضائل کے بیان کو میلاد کہتے ہیں۔ جنہوں ہون ہولیاں داد دے وے میں اس واسطے انہاں لے تیار رکھے ہوئے ہیں بھائی، توجہ رکھیں نا، میں نے بالکل آپ کو بولا تقریر میری جڑ کے آگے بڑھی تو پتا چلا کہ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ نبی کا ذکر، حضور کی شان اور فضیلت، سنی اسے میلاد کہتا ہے۔ اور محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں شان محمد بیان ہو وہاں عشق پیدا ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا آئے گا کہ میلاد نبی کا عشق پیدا کرتا ہے۔ میں منطق کا ٹیچر ہوں، میں منطق پڑھاتا ہوں اور تقریباً ساری منطق کی کلاسیں جامعہ رضویہ کی چھوٹی کلاسیں ساری میرے پاس ہیں، بلکہ بڑی کلاس بھی منطقی میرے ہی پاس ہے۔ الحمدللہ میں منطق پڑھیے تو میں زبانی پڑھانا، فکر نہ کرنا۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بڑے فضل اور بڑے کرم ہے۔ تو یہاں شکل اول سے ثابت ہوا، اور پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں کہ شکل اول بدیع النتاج ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں امام راضی لکھتے ہیں، اس کے بارے میں قطب الدین راضی لکھتے ہیں، اس کے بارے میں علامہ طوسی لکھتا ہے، اس کے بارے میں صاحب تہذیب لکھتے ہیں کہ جو شکل اول پہ شک کرے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ ہٹ درم جھگڑالو ہے یا پکا جاہل ہے، یا وہ پکا جاہل ہے یا وہ جھگڑالو ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بندہ جھگڑالو بھی نہ ہو، جاہل بھی نہ ہو، اس کے پاس عقل سلیم موجود ہو اور وہ کوئی جھگڑا نہ کرنا چاہتا ہو، اسے ماننا پڑے گا کہ نبی کے عشق پیدا کرنے کا ذریعہ مصطفیٰ کا میلاد ہے۔
اس لیے مجھے کہنا ہے نیا پسادوں نو جہاں، یعنی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نبی کو بے مثل و بے مثال سمجھا جائے. جتنے بھی مناقب و کمالات و فضائل میرے مصطفیٰ کریم کے بیان ہوتے ہیں، ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے تاکہ ہر بچہ بڑا چھوٹا بوڑھا، ہر امیر غریب یہ یقین پیدا کر لے کہ میرے نبی جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ رب نے بنایا ہے. آپ سادوں نو جہاں میں اسی جگہ آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ یقینا نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سادوں میرے نبی کی شانیں جو رب قدیر نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ کوئی ایک نہیں، دو نہیں، کوئی 10-20 نہیں ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ان کی کثرت کی کثرت ہے. اسی لیے تو میرے نبی کے صحابی حضرت حسان بن ثابت نبی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھنے لگ گئے تھے الصبح بدا من طلعته واللیل تجا من غفرته. اور جب میرا سونا نبی جب میرا نبی اپنا چہرہ اپنا رخ انور ظاہر فرماتے ہیں تو پھر اندھیروں سے اجالے ہو جاتے ہیں. جب حضور اپنے چہرے اطہر کو اوجل کرتے ہیں تو رات کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں. اگلا جملہ بڑا زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فاقر رسولہ فضلا وولا اہدا سبلا لدلالتگی کہ میرا نبی سارے نبیوں پر فضیلت و کمال میں سب سے بالا تر، سب سے فوق ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے شان والا ہے. اللہ اللہ میرے نبی کو رب قدیر نے بڑی شانیں بڑے کمال عطا فرمائے. انہی شانوں اور کمالات میں ایک کمال میرے نبی کا جو بیان ہوا میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. میرے رب قدیر فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول. یہ پرانی باتیں آپ نے کئی دفعہ مجھ سے سنی ہے کہ رسول کی جو تنوین ہے اس کو تنوین شان کہتے ہیں، یعنی ان دو پیشوں کا معنی ہے شانوں والا رسول. آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول من انفسکم جو تم میں سے آیا ہے. بڑے توجہ سے تم میں سے آیا ہے. یہ انفسکم کو اگر فا کی پیش کے بجائے فا کا زبر فتح پڑے اب ہوگا من انفسکم. انفسکم کا معنی تم میں سے آیا، انفسکم کا معنی تم میں سے نفیس ترین لوگوں میں پاکیزہ لوگوں میں آیا ہے. سبحان اللہ کی آواز جو ہے نا سرکار یہ آنی چاہیے. اللہ اکبر. میرے دوستو توجہ فرمانا، یہ انفسکم اور انفسکم، انفسکم ہو یہ بھی میرے نبی کی شان ہے، انفسکم ہو یہ بھی میرے نبی کی شان ہے. لیکن پہلے جملہ ذہن میں رکھنا، نبی ہم میں سے آیا. دھیان ادھر رہے، نبی ہم پھر دھیان رہے، نبی ہم میں سے آیا. یہ پکی بات ہے، نبی ہم میں سے آیا، لباس بشریت پہن کے آیا. اس لیے میرے گولڑے کے شہنشاہ حضرت سرکار پیر مہر علی گولڑوی گیلانی فاتح قادیاں مجدد زمان حضرت مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے دعا فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی بشریت حضور کا نقص نہیں ہے، حضور کا کمال ہے. میرا نبی تم میں سے آیا، میرے نبی کا ہم میں سے لباس بشری پہن کے آنا، یہ نبی کا نقص نہیں، نبی کا کمال ہے. پیار سے نبی کا نقص نہیں، نبی کا کمال ہے. اس لیے کہ نبوت نہ جنوں کو ملی، نبوت نہ حوروں کو ملی، نبوت نہ غلماں کو ملی، نبوت نہ جنات کو ملی، نبوت نہ پریوں کو ملی، نبوت کسی دوسری مخلوق کو نہیں ملی، نبوت صرف انسانوں کو ملی ہے. اس لیے فرمایا میرا نبی تم میں سے آیا، میرا نبی تم میں سے، میرا نبی تم میں سے آیا. اور یہ بات ذہن میں رہے، یہ خطاب میرے نبی مکرم کے یاروں کو ہے.
قرآن کا ڈائریکٹ خطاب میرے نبی کے غلاموں کو ہے، یعنی میرا رب کہتے ہو میرے یار کے یارو، او میرے محبوب کے تابع دارو، میرا نبی تم میں سے آیا ہے، تم میں سے آیا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، میرے نبی کے صحابہ نے یہ آیت زندگی میں ہزاروں بار پڑھی تھی، تو انہیں کبھی بھی یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا، گویا انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا آیا، کیونکہ انہیں پتا تھا نبی ہم میں سے ضرور آیا ہے، ہم جیسا کبھی نہیں آیا ہے۔ اور یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کسی میں سے ہونا اور ہوتا ہے اور کسی جیسا ہونا اور ہوتا ہے۔ کرتا ہوں اور یہ مثال دیا کرتا ہوں، دودھ بکری میں سے ہوتا ہے اور پیشاب بھی بکری میں سے ہوتا ہے، لیکن کیا آج تک کسی ذی عقل نے یہ کہا ہے کہ جس قیمت کا دودھ ہے اسی قیمت کا پیشاب ہے؟ اور دلیل یہ دی ہے کہ دونوں بکری میں سے ہیں۔ ہرنی کے کستوری ہرنی میں سے ہوتی ہے اور مینگن بھی ہرن میں سے ہوتی ہے، پر کہ آج تک کبھی کسی کی جرت ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ کستوری اور مینگنی دونوں برابر ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہرن میں سے ہیں، کیونکہ عقل والوں کو پتا ہے میں سے ہونا اور ہوتا ہے، جیسا ہونا اور ہوتا ہے۔ جس طرح دودھ اور پیشاب بکری میں سے ہیں، کستوری اور مینگنی ہرن میں سے ہیں، لیکن قیمت میں فرق ہے، کوالٹی میں فرق ہے، شان میں فرق ہے، حکم میں فرق ہے، اسی طرح نبی ہے انسانوں میں سے پر ہم جیسا نہیں ہے۔ آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا، آواز آنی چاہیے، آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا، زندگی کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا، زندگی آپ سادوں نو جہاں میں۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، میرے مولا علی سے مروی، مولا علی کا نام ہے، چہروں پہ رونق آ جانی چاہیے، مولا علی کا نام ہے، اہل ایمان کی ویسی بھی طبیعت بحال ہو جاتی ہے، مولا علی کا نام عاشقوں کے لیے راحت قلب ہے، عاشقوں کے لیے راحت جان ہے، منافقوں کے لیے میرے علی کا نام برق قضا ہے۔ اس لیے ذرا سبحان اللہ کی صدا لگا کر یہ سب ثابت کرنا ہے، یہ بتلانا ہے کہ ہم وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے لیے علی کا نام راحت جہاں ہے، میرے مولا علی۔ اور یاد رکھو میرے مولا علی کی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے، علی کا پیار یہ ایمان کی دلیل ہے، علی سے وفا یہ مومن کی پہچان ہے، علی سے بغض، علی سے حسد، علی سے بغض یہ منافقت کی پہچان ہے۔ اس لیے سنی علی کا نام دھڑلے سے لیتا ہے اور دھڑلے سے کہتا ہے کہ گواہ مدینے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر۔ اللہ اکبر میرے دوستوں، میرے مولا علی سے مروی حدیث پاک ہے، ان النبی قال، میرے سونے مدینے والے آقا نے فرمایا، لوگوں خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاق من لدن آدم الى ابی و امی ولدنی، آئے 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 الى ان ولدنی ابی و امی ولم یصبنی من نکاح اہل الجاہلیت شیء۔ یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، امام طبرانی نے اوسط میں اسے ذکر کیا، امام ابن اسحاق نے بھی اسے ذکر فرمایا، دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے، مدارج میں بھی موجود ہے، شواہد النبوہ میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ زرقانی کے اندر موجود ہے، مواہب الدنیا میں موجود ہے۔ میرے نبی مکرم کے غلام حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں میں پشت در پشت جناب آدم سے لے کے اپنے ماں باپ جناب عبداللہ و آمنہ تک میں بالکل پورے نسب میں نکاح سے آیا ہوں۔ میرے رب نے میرے نسب کی حفاظت فرمائی ہے، میں نکاح سے آیا ہوں، میرے پورے نسب میں میری ماؤں میں سے میرے باپ داداؤں میں سے آدم سے لے کے میرے ماں باپ تک کوئی ایک بھی جاہلیت کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، سمجھ رہے نا، سفاح کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا ہے، سارے کے سارے نکاح کے علاوہ اس کے علاوہ کسی گناہ میں وہ مبتلا نہیں ہوئے۔ تو میں طیب الطاہر پاک پشتوں سے اپنے ماں باپ تک آیا ہوں۔
جاہلیت کی کوئی بات میرے نسب میں نہیں آئی ہے. اب توجہ کرنا ہے. پھر میرے نبی مکرم رحمت کونین سید ثقلین نبی الحرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک توجہ سے آپ فرماتے ہیں قال قرن نبی لقد جاءکم رسول من انفسکم. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے انفسکم کے بجائے انفاسکم پڑھا. انفسکم کا معنی میرا نبی تم میں سے آیا, انفاسکم کا معنی میرا نبی تم میں سے پاکیزہ لوگوں میں آیا ہے. وقال انا انفسکم نسبا وسہرا وحسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاخ کلنا نکاح. میرے نبی نے فرمایا او لوگو میں تم سب میں سے نسب کے لحاظ سے بھی نفیس ترین ہوں, میں سحر یعنی سسرالی رشتوں کے لحاظ سے بھی نفیس ترین ہوں. میرے پورے آبا و اجداد میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک کوئی ایک بھی ناپاک نہیں گزرا ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. کوئی ایک بھی صفاخ میں یعنی بد کرداری میں نہیں مبتلا ہوا, سارے کے سارے نکاح والے ہوئے ہیں. اللہ صرف گارنٹی اپنی نہیں دی, پورے سسرال کی بھی دی ہے. اس لیے میرے نبی مکرم سید کونین نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی قسم میں رشتہ مرضی سے دیتا بھی نہیں, میں رشتہ مرضی سے لیتا بھی نہیں. میں جہاں سے رشتہ کروں مرضی میری نہیں ہوتی, میں جہاں رشتہ دوں مرضی میری نہیں ہوتی. یا نبی اللہ یہ رشتہ داری مرضی کس کی؟ میری آقا نے فرمایا اللہ کے بندو میں رب کا حبیب ہوں, میرے رشتے دینے میں بھی رب کی مرضی, لینے میں بھی رب کی مرضی. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا. اللہ اللہ آگے آنے لگی ہیں محبت کی باتیں. آپ سادوں نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا نہیں. آپ سادوں نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آواز آیا آپ سادوں نو جہاں میں. قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے میرا نبی حسب میں بھی بے مثل و بے مثال, میرا نبی نسب میں بھی بے مثل و بے مثال ہے. گویا میرے نبی کی جد بھی بے مثال, میرے نبی کا نسب بھی بے مثال ہے. جدھر جدھر جس پشت میں میرا نبی نیچے رکھ دیں یار, میرے چہرے پہ آ کر لگے گا نوٹ تو تب قبول ہوگا. نیچے رکھ دیں میرا نبی میرا سونا نبی, میرا پیارا نبی, میرا سونا مست ہو کے سنو یار میرے نبی کی شان ہے. میرا سونا نبی, میرا پیارا نبی, میرا سونا نبی, میرا پیارا نبی. حسب میں بھی بے مثال ہے, نسب میں بھی پیار سے حسب میں بھی بے مثال ہے, نسب میں بھی بے مثال ہے. مطلب کیا ہے ذرا یہ سمجھنا ہے. یہی نہیں ہے کہ میرا نبی دنیا میں آیا تو میرے رب نے حفاظت کی نظریں اپنے محبوب پہ جمائی. نا یہ نہیں ہے کہ میرا نبی مکے میں پیدا ہوا اس کے بعد رب کی حفاظت کی نظروں میں آیا, بلکہ میرا نبی جب پاک پشتوں میں تھا اس وقت بھی میرے رب کی حفاظت کی نظروں میں تھا. اس لیے میرا رب قرآن میں فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. او میرے حبیب وہ رب وہ ذات کہ جو تجھے اس وقت دیکھ رہی تھی کہ جب تو پشت توجہ سے سجدہ کرنے والوں کی پشتوں سے سجدہ کرنے والوں کے رحموں میں منتقل ہو رہا تھا. تو یہاں سے پتہ چلا میرے نبی کا سارا نسب بھی پاک ہے. اس لیے تو حضرت جبریل علیہ السلام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے مری, آپ فرماتی ہیں جبریل امین حضور کی خدمت میں آئے تو میرے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا نبی اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہ لم ارى رجلا افضل من محمد. حضور میں مشرق بھی گھوما ہوں مغرب بھی, پر محمد عربی سے سونا بندہ میں نے کوئی نہیں دیکھا تھا. حضور سے زیادہ شان والا, فضیلت والا, کمال والا بندہ کوئی نہیں نظر آیا. اور اگلا جملہ اکثر لوگ اتنا پڑھتے ہیں آگے کھا جاتے ہیں وَلَمْ أَرَ بَنِي عَبْدٍ مِّن بَنِي هَاشِمٍ. یا نبی اللہ
میں نے آپ کی ذات جیسی تگڑی کسی کی ذات نہیں دیکھی، اور آپ کے خاندان جیسا سونا میں نے کوئی خاندان نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے میرا نبی جدھر جدھر سفر کرتا رہا، جہاں جہاں جلوے دکھاتا رہا، وہاں وہاں قسمتیں بناتا رہا، وہاں وہاں عظمتیں دکھاتا رہا۔ اسی لیے تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، جدھر جدھر سے وہ گزرے، ہاں جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا، کسی نے مانگا نہ مانگا، وہ جھولی بھر۔ میرے نبی کا نسب بھی پاک، میرے نبی کا حسب بھی بے مثال، میرے نبی کی خلقت بھی با کمال، میرے نبی کی ولادت بھی بے مثال۔ اب چونکہ مقصد یہ ہے اور مدعا اور مقصود یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی عظمت اور شانیں بیان کریں تاکہ وہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا یہاں سے بندہ اٹھ کے جائے، اس کا سر چکا چکا نہ ہو، اس کا سینہ تنا تنا ہو، اور مست ہو کے کہہ رہا ہو میرے آقا جیسا آیا ہی کوئی نہیں ہے یار۔ یہ مقصد ہے نا یہ میلاد کا، عشق پیدا کرنے، اور عشق کب آئے گا؟ جب نبی کو بڑا بھائی نہیں سمجھے گا، جب نبی کو بے مثال سمجھے گا۔ یہی بنیاد ہے، نقطہ بنیادی نقطہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا میرے نبی کی شان ہے۔ آج میرا بھی دل کر رہا ہے میں کلمہ پاک کی بارگاہ جاؤں۔ میں بالکل آج سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں تھوڑی سی حاضری لگاتا ہوں اور میں ڈائریکٹ بالکل آتا ہوں سیدہ حلیمہ پاک کی بارگاہ میں، اور میرا دل کر رہا ہے کہ آج ذرا وہ عشق اور محبت کی اندازیں ذرا بیان ہو جائیں۔ میرے پیارے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری ماں جی حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں بڑی رات تھی۔ اے میرا لفظ ہے بڑی رات، یہ میری تعبیر ہے بڑی رات۔ حضرت امام زرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بحث فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی رات کون سی ہے؟ جمعے کی شب بڑی رات ہے، عرفہ کی رات یعنی 10 ذی الحجہ والی رات بڑی ہے، 10ویں محرم کی عاشور کی رات بڑی ہے، شب برات بڑی ہے، شب معراج بڑی ہے، یا لیلۃ القدر کی رات بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ساری راتیں اپنی اپنی جگہ فضیلت کی حامل ہیں، لیکن سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عظمت اور شان کو بیان کیا کہ یہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن سن لو، جس رات کو آمنہ کا چاند دنیا میں آیا یعنی لیلۃ المیلاد، حضور کے میلاد والی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ انہوں نے اور دلائل دیے، میں صرف ایک دلیل دیتا ہوں اور وہ بھی عاشقوں کے لیے۔ ویسے عاشقوں کو دلیلوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، عاشق اپنے عشق کی راہیں خود بناتے ہیں، اور یہ بھی میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ کا فلسفہ ہے۔ وگرنہ مجھے آج تک دنیا کا کوئی بندہ عقل مند یہ مجھے سمجھا نہیں سکا ہے کہ کیا تھوک اٹھا کے منہ پہ ملنے کی چیز ہے، کھنگار اٹھا کے جسم پہ ملنے کی چیز ہے، یا کسی کا پیشاب اٹھا کر پینے کی چیز ہے، کسی کے جسم سے نکلے ہوئے مادوں کو اٹھا کر تبرک کے طور پر چہرے اور منہ پہ ملنے کی کوئی چیز ہے، کیا کسی کے وضو کا بچا ہوا مستعمل پانی اس کے لیے کوئی لڑنے کا عقل مانتی ہے؟ پیار سے پیار سے پیار سے عقل تو یہ نہیں مانتی، لیکن میرے رسول کے صحابہ کے عشق نے یہ سب کچھ کر دکھایا ہے۔ کیا میرے نبی کے صحابہ نے حضور کا لعاب دہن اٹھا کے چہرے پہ نہیں ملا؟ کیا میرے نبی کے صحابہ نے حضور کے بول مبارک اٹھا کے پیا نہیں ہے؟ کیا میرے نبی کے صحابہ نے نبی کے جسم سے نکلنے والے مادہ اطہر یعنی آپ کے جسم سے نکلنے والے خون اطہر کو جو آپ نے پچنے لگوائے تھے، کیا نبی کے صحابی پی نہیں گئے تھے؟ کیا میرے مصطفیٰ کے جسم سے نکلنے والے اور حد ہو گئی میرے نبی کے جسم کے استنجے والے پتھروں کو رسول کے صحابی نے سال ہر سال تک جیب میں رکھ کے جمعے کی نمازیں نہیں پڑھی ہے؟ کسی میں ہمت کے مجھے پتا ہے کہ کون سا عقل کا ضابطہ و قانون بتاتا ہے کہ کسی کے پاؤں کی مٹی اٹھا کے سرخ بنائی جائے، کسی کا تھوک اٹھا کے چہرے پہ بنا جائے، کسی کے پیشاب کے قدروں کو تبرک سمجھ کے پی لیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کا کوئی
قانون دنیا کا کوئی بندہ اس کو کوئی دلیل نہیں دے سکتا سوائے اس کے ایک جملہ کہہ کے مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ رسول کے صحابہ کا عشق تھا اور عشق کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا, عشق اپنے قانون خود بنا دیا کرتا. عشق کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا. ہاں ہوں آنکھو جی نا یہ فقیر بول رہا ہے عشق کسی ضابطے کا پابند نہیں ہوتا. عشق اپنے قانون اونچا بول رہا یار عشق اپنے قانون خود بنا دیتا ہے. تو یہ میرے رسول کی ذات ہے, یہ بے مثل و بے مثال. آپ سادوں جہاں میں میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی فرماتی ہیں بڑی رات آ گئی. میرے نبی مکرم کی امی جان فرماتی ہیں بڑی رات آ گئی. اور میں نے عرض کیا یہ جو بڑی رات ہے یہ میلاد والی رات, یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے. دلیل حضرت امام زرقانی نے دی. مزہ نہ آیا تو پھر بات کرنا ذرا توجہ سے سننا ہے میرے دوستو. امام زرقانی فرماتے ہیں لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے وہ اس کی ایک بڑی شان ہے کہ وہ رسول اللہ کی امت کو ملی ہے. اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں. یہ صبح تک امن سکون, صبح تک یہ رب کا کرم ہی کرم. حضرت امام زرقانی حضرت محدث دہلوی ما ثبت بالسنہ میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں مانا بڑے پیار سے سنے, مانا کہ لیلۃ القدر شانوں والی رات ہے, لیکن سن لو یہ جو قدر والی رات ہے یہ لیلۃ الموتات ہے. کیا مطلب؟ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ رسول اللہ کو ملی ہے, حضور کی امت کے لیے حضور کو ملی ہے, اور لیلۃ المیلاد کو نبی ملا ہے. فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر حضور کو ملی, امت کے لیے ملی, اور لیلۃ المیلاد لیلۃ المیلاد کو حضور ملے. فرماتے ہیں اب کرنا وزن ہو, اب ذرا وزن کر کے بتا وہ رات بڑی ہے یا یہ رات بڑی ہے. عشق والوں کا ووٹ تو ویسے بھی ادھر ہوتا ہے جدھر نبی ہوتا ہے. آئے ہائے آپ سادوں جہاں میں بسم اللہ میں آگے بڑھتا ہوں. میرے نبی مکرم سید کونین کی پیاری امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مزکیہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہن کثیرا آپ فرماتی ہیں لوگوں 12ویں رات تھی, میں اپنے گھر میں اکیلی تھی. انی لبعیدۃ فی المنزل, میں اپنے گھر میں اکیلی تھی. حضرت عبد المطلب وہو یطوف ببیت اللہ الذی, حضرت عبد المطلب کعبے کے طواف میں مشغول تھے. بڑی مشہور میں جو میلاد شریف پڑھتا ہوں جس کو اللہ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے اور بڑی پذیرائی ملی ہے مجھے پوری دنیا میں, اس لیے ذرا دھیان سے اس کو سننا ہے. میرے نبی مکرم سید کونین کی پیاری امی فرماتی ہیں انی لوحیدۃ فی المنزل, میں جناب عبد المطلب کی حویلی میں اکیلی تھی. وہ یطوف ببیت اللہ الذی, وہ کعبے کے طواف میں مشغول تھے, وہ کعبے کے طواف میں مشغول تھے. فرماتی ہیں اچانک جب رات کا پچھلا پہر ہوا مجھے 2 فکر لائق تھی. ایک فکر یہ کہ کوئی خاتون میرے ساتھ تعاون کے لیے موجود نہیں تھی کہ ایسے موقع پر کسی عورت کا پاس ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسرا میرے گھر میں اندھیرا تھا, چراغ میں تیل نہیں تھا, میں پریشان تھی کہ اگر یہ صورت پیش آئی تو کیا ہوگا. فرماتی ہیں اتنے میں رات کا پچھلا پہر گئے, اچانک میرے گھر میں اجالا ہی اجالا ہو گیا. مان میری نظروں نے دیکھا میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں, میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں, میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں. ان پھٹی ہوئی دیواروں میں سے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہونے لگی. میں دیکھ کے ڈر گئی, میں حیران رہ گئی, میں کہنے لگ گئی واہ غوثا, اے میری مدد ہو جائے, اے میری مدد ہو جائے, یہ کیا ہونے لگا ہے. فرماتی ہیں کہ اتنے میں وہ لمبے قدوں والی عورتیں میرے قریب آ گئیں, کہنے لگی آمنہ ڈرنا نہیں ہے, میں ہوا ہوں آدم کی بیوی ہوں, میں
حاجدہ ہوں، میں اسماعیل کی امی ہوں، میں مریم ہوں، میں عیسیٰ کی ماں جی ہوں، آنے والی ہو کیوں آئی ہو آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر ابھی تھوڑی دیر گزری، میری تھوڑی خوف کی کیفیت مجھ پہ طاری ہونے لگی۔ اتنے میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں پرندے پھڑپھڑانے لگ گئے، ان کی چونچوں میں موتی پکڑے لا کے میرے بستر پہ بکھیرنے لگ گئے۔ میں تھوڑی اور گھبرا گئی۔ اتنے میں نے پلٹ کے دیکھا ایک حسین و معجوبی خاتون میرے پاس پہلو میں موجود تھی۔ میں نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ اتنی سونی خاتون میں نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں تھی۔ کہنے لگی آمنہ میں کوئی دنیا کی عورت نہیں ہوں، میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، مجھے رب نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں میرا خوف اور بڑھ گیا، لیکن اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک نورانی صورت والا بندہ آیا جس کے ہاتھوں میں نوری پیالہ ہے، اس میں سفید مشروب ہے، لا کر مجھے دیا، پی جاؤ آمنہ۔ فرماتی ہیں میں نے اسے پیا، ادھر وہ میں نے الگ سے اتارا، میری غم کی کیفیات دور ہو گئی، مجھے خوشی و انبساط کی کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی۔ مان پھر میں نے کیا دیکھا، جیسے سارا وقت رک گیا ہو، ساری سانسیں رک گئی ہو، پوری کائنات کی نگاہیں میرے گھر کی طرف لگی ہو۔ مان میں نے دیکھا خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا ہے۔ اے سننے والوں، میرے جسم سے ایسا نور نکلا، عطانی قصور شام، ملک شام کے محل بھی جس نے روشن کر دیے۔ فکشف اللہ عن بصری، میری آنکھوں کے پردے اٹھ گئے، میں نے ادھر دیکھا مشرق نظر آ گئے، میں نے ادھر دیکھا مجھے مغرب نظر آ گئے، میں حیران و ششدر رہ گئی۔ اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی، جاء رسول اللہ ہے، او لوگوں دنیا میں اللہ کا رسول آ گیا ہے۔ پیار سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے یار۔ دنیا میں اللہ کا رسول آگے آئے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے پلٹ کے دیکھا، دو روایتیں سناؤں گا، پلٹ کے میں نے دیکھا امام زرقانی نے جو لفظ لکھے ہوئے وہ کیا ہے، فرماتی ہیں فَرَأَيْتُهُ فَإِنَّهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، میں نے پلٹ کے دیکھا میرا سونا کیسا ہے، فرماتی ہیں ایسے سمجھو جیسے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا۔ وَيَفُوقُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ، صرف چہرہ ہی نورانی نہیں تھا بلکہ جسم سے کستوری کی خوشبو مہک رہی تھی۔ دوسری روایت میں آتا ہے فرائتُهُ، میں نے پلٹ کے دیکھا، کیا دیکھتی ہوں، کان مکحولاً، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدہوناً، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، مختوناً، ختنہ کیے ہوئے ہیں، مغسولاً، غسل دیے ہوئے ہیں، معطراً، خوشبو لگے ہوئے ہیں، مطہراً، پاک و صاف ہے، کان ساجدہ، ادھر آئے دیکھیے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ پھر میں نے دیکھا رفع استوى الى السماء، انہوں نے آسمانوں کی جانب انگلی کو بلند کیا۔ پھر میں نے دیکھا فقبض قبضۃ بیدہ، انہوں نے زمین سے مٹھی میں ایک مٹھی اٹھائی۔ فسمعت منادیا ینادی، میرے کانوں میں کہنے والے کی آواز آئی، قبض محمد علی الدنیا کلہ، اے یہ محمد نے جو زمین سے مٹھی میں مٹی اٹھائی ہے، یہ مٹی نہیں اٹھائی بلکہ محمد نے کل کائنات پر قبضہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ سے محمد نے کل کائنات پر، پیار سے محمد نے کل کائنات پر قبضہ کر لیا ہے۔ میرے نبی کی امی جی فرماتی ہیں ثم رأیت صحابہ، میں بڑی گل نہیں کرتا لیکن اتنا تحت اللفظ اور بالکل ملا کے پوری چیلنج کر کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں لے آؤ اتنا میلاد کون پڑھتا ہے، بڑی بات نہیں کرتا ہوں الحمدللہ، اور یہ تو جتنا آپ سننا چاہیں گے اتنا سنائیں گے، لیکن پیار سے اور حوالہ الحمدللہ جب پڑھ رہا ہوں تو میرے صفحے بھی ذہن میں دیکھ رہا ہوں تو میں کیڑے صفحے تو پہ پڑھنا، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں ثم رأیت صحابہ اے بیدا، میں نے پھر سفید بادل کو دیکھا، اقبلت الی السماء من السماء، آسمان سے پھر زمینوں کی طرف آیا، فغیبتہ عنی، وہ آ کر میرے محمد پہ گرا،
وہ آ کے میرے محمد پہ گرا، میری آنکھوں سے میرا محمد اوجل ہو گئے۔ اتنے میں ثم سمعت منادی ینادی، پھر میں نے ایک کہنے والے کو سنا جو کہہ رہا تھا طوفوا بہ مشارق الارض وادخلوہ البحارا، لے چلو محمد کو مشرقوں میں لے جاؤ، اسے تم سمندروں کی سیر کروا کے لے آؤ، اسے چرند پرند درند ساری مخلوقات پر پیش کرو، لیعرفوا بنعتہ وباسمہ وبصورتہ، تاکہ ساری کائنات میرے محبوب محمد کے نام سے بھی واقف ہو جائے، اس کے چہرے سے بھی شناسا ہو جائے، اس کی شان سے بھی واقف ہو جائے۔ آپ سادوں جہاں میں، ذرا مسکراتے چہروں کے ساتھ، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادوں کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر تھوڑی دیر گزری، آواز آئی کہ لو میں نے مشرق بھی دکھا دیے مغرب بھی دکھا دیے۔ اگلا جملہ بڑا زبردست ہے، سیرت حلبیہ میں حضرت محدث حلبی فرماتے ہیں کہ اتنے میں آواز آئی ہم نے مشرق بھی دکھا دیے مغرب بھی گھما کے لے آئے، پوری کائنات کی ہر چیز، پوری کائنات کی ہر چیز نے میرے محبوب محمد کی آمد پہ خوشیاں بھی منائی ہیں اور غلامی بھی کر لی ہے۔ ذہن حاضر ہے جی، ہر چیز نے خوشیاں بھی منائی ہیں، غلامی بھی، پیار سے پیار سے، خوشیاں بھی منائی ہیں، غلامی بھی کر لی ہے۔ درختوں نے خوشیاں منائی، امام حلبی فرماتے ہیں ادھر میرے رب قدیر کی طرف سے فرشتوں نے جا کر درختوں کے اوپر پیغام دیا، اے نباتات رب کا حبیب آیا ہے، سارے درختوں نے پھول پیش کیے، ہر درخت کے ساتھ پھول نکل آئے، جتنے بھی درندے تھے انہوں نے شکار چھوڑا، جتنے بھی پرندے تھے انہوں نے نغمے لاپے۔ اللہ اللہ، ادھر آسمانوں کے فرشتوں نے جب سنا یہ دجت الملائکہ، فرشتوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، پیار سے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، وہ بدبخت جو آواز معلوم ہے، وہ بدبخت جو پھر آئے گی شب یہ کس کو معلوم ہے، پھر آئے گی یہ شب، ارے کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ توجہ ہے، یہ حضور کے میلاد کی وہ گھڑیاں ہیں، پرکیف گھڑیاں، ایمان سے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی بندہ بیٹھ کے کہے بھائیو اللہ کا نبی دنیا میں آیا تھا، بس جیسے اور بچے آتے ہیں ویسے وہ بھی آ گئے تھے، دل میں پیار ہے؟ اور خدا کی قسم جب یوں بیان ہوگا نا میرے نبی کا میلاد، اور یہ ایک جملہ پلے باندھ کے اٹھو، یہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے میلاد کیا؟ میں اکثر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، ابھی میں ایک جگہ سے تقریر کر کے تھوڑی دیر پہلے واپس آیا، میں نے وہاں بھی بیان کیا، آپ بھی بڑے توجہ اور غور سے سماعت فرمائیے۔ چاول پڑے ہوں آپ کے سامنے، ان کے اندر وہ ہوتے ہیں نا چھلکے والے چاول، اپنی زبان میں ان کو کیا کہتے ہو؟ بانڈ کہتے ہو نا، بولو بانڈ۔ تو چاول صاف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو بیچ میں سے وانڈ نکال دو تو چاول صاف، یا صاف نہیں کرو تو پیچھے وانڈ رہ جاؤں۔ ہوں دسو تسی کہڑے طریقے اختیار کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو قلت ہوتی ہے اس کو کثرت سے نکالا جاتا ہے۔ یہ سوال کرنا کہ بتاؤ نبی کا کون سا صحابی ہے جس نے میلاد کیا؟ ارے بھائی سوالات صحابی ہم کتنوں کا نام لیں؟ ہم سے پوچھ، ہم تجھے یہ انداز بتاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں وہ صحابی بتا جس نے نبی کا میلاد نہیں کیا۔
یہ تو سوال ہی بڑا پٹھا ہے. بندہ کہے جناب 10 من چاول وہ بچوں ونڈ اٹھائی رہے تو بچوں کڈو کیڑا کڈے گا. وہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کس کس کا نام ہم لیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ صحابی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے قصیدے نہیں پڑھے. اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے مشفقین کا جملہ پلے باندھ کے جاؤ. ذمہ دار آدمی ہوں, ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کیمرے کے سامنے, اور آپ کو میرا مزاج پتا ہے. میرا جملہ پلے باندھ. صحابہ تو بات کا معاملہ ہے. اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں میں وہ نبی بتا جس نے میرے مصطفیٰ کے قصیدے نہ پڑھے ہوں. بس تو جناب والا جہاں اور نبی انبیاء کے طریقوں پہ چلو بھائیو. اگر اور انبیاء کے طریقے تمہیں یاد ہیں تو نبیوں کے امام کے قصیدے جو نبی پڑھتے رہے, یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی نبیوں کا طریقہ. کوئی الگ سے کام نہیں ہے. کس کا طریقہ ہے؟ اچھا بتاؤ, کیا اللہ کے نبی نے, کیا نبیوں نے اس طرح چڑیاں سجائیں؟ کیا نبیوں نے اس طرح؟ بھائی میرے بات بنیادی معاملے کی ہوتی ہے. یہ تو زمانہ گزرے گا. پہلے زمانے میں یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا تھا, ویسے ہی ہوتا تھا. حالات بدلے, اب ساؤنڈ سسٹم آ گیا. پہلے زمانے میں یہ چڑیاں ہوتی نہیں تھیں, بھی تو کاغذ واغذ والی, یہ جیسے جدید دور آ گیا یہ ہو گیا. اب یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام یحتفلون فی شہر مولد النبی صلی اللہ تعالی وسلم ویعتمدون البلام ویتصدقون بانواع الصدقات ویزیدون فی المبرات. آپ فرماتے ہیں ہاں ہمیشہ سے مومنوں و مسلمانوں کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کی ولادت با سعادت کی خوشیوں میں محفلیں منعقد کرتے ہیں. وَيَعْتَمِلُونَ الْوَلَائِمَ, وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جس طرح اپنے بچے کا ولیمہ کرتے ہیں, اس طرح رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں کھانے پکا پکا کے تقسیم کرتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ, اور طرح طرح کے صدقات و خیرات لٹاتے ہیں. وَيَذَرُونَ السُّرُورَ, اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ, نیکی کے کاموں میں اضافہ کرتے ہیں. پہلے اگر دن میں 10 بار درود پڑھتے ہیں تو میلاد کے مہینے میں بار بار درود پڑھتے ہیں. ایمان سے بتاؤ یار, کیا میلاد شریف کے مہینے میں درود کی کثرتیں نہیں آ جاتی؟ درود, سلام, نعتیں, نفل. اور اگلا جملہ جو حضرت محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے ماسوات السنہ میں, حضرت امام زرقانی نے بھی لکھا ہے, وہ آپ کو تڑپا کے رکھ دے گا. آپ فرماتے ہیں رحم اللہ عمرن اتخذ اللیالی شہر المولد المبارک اعیادا, اللہ ان لوگوں پہ اپنا کرم کی برکھا نازل فرمائے جو رسول کے میلاد کی 30 راتوں کو عید کر کے مناتے ہیں. توجہ ہے. ہم سے تو سوال ہوتا ہے یہ تیسری عید کدھر سے آئی؟ حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں ایمان والے 3 عیدیں منا دینے, ہر رات ان کے لیے عید کی رات. توجہ ہے کہ صرف میرے جو جانا داڑھی کرے ترا عیدیں تک ہے, کوئی ادھر, کوئی چکوال, کوئی لاہور, کوئی پشور, کوئی کراچی, کو کدھر کو کدھر. یہ خوشی ہے. یہ اب ہم پنگڑے ڈال کے خوشی کریں, وہ ناجائز طریقہ ہے. یہ جائز طریقہ ہے, یہ محمود طریقہ ہے, یہ محبوب طریقہ ہے, یہ مستحسن طریقہ ہے. یہ ایسا طریقہ ہے جس سے رب بھی خوش ہوتا ہے اور اس کا محبوب بھی خوش ہوتا ہے. دیکھیے ہم جیسے جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے ہماری زبانوں پہ آتا ہے سبحان اللہ, یہ خوشی. اور اگلا جملہ خدا کی قسم آپ کو تڑپا کے رکھے گا. آپ فرماتے ہیں لَيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةٍ عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, فرماتے ہیں مسلمان مومن حضور کے غلام تو ربیع الاول کی 30 راتوں کو عید کر کے مناتے ہیں, لیکن جس کے اندر بیماری ہوتی ہے یہ عیدیں منانا اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے. اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, آپ کو بھی ہر جگہ میں کہا کرتا ہوں, ان باتوں میں مت پڑا کریں کون کیا کہتا ہے. مجھے ایک دن ایک میرا شاگرد آیا, استاد جی آج فلاں نے یہ کہا, میں نے کہا میرے سامنے بات نہ کر. میں اس دن ایک جلسے میں کہ میں نے ایک مثال دی, آپ کو بھی دے دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی اگر بندہ ٹی بی کا مریض ہو, بندہ کہے راتی کھنگیا کیوں ہے, او بھائی ٹی بی کا مریض انہیں کھنگنا ہے, لت بجی ہوئے کیسے دی ہو, پلسٹر ہویا ہوئے, اس پاسا پر رکھنے تو آئے آئے کرنے, ان بندہ آگے کیوں پٹیا ہے, یہ کیوں ہاں کتنی سو ہے یار دی لت بجی ہے. اسے طرح اگر میلاد دے والے نال کوئی پٹے تے پریشان نہ ہویا کر, اندر بیماری ود سی تے موجو آواز نکل سی نا. لیکن یاد رکھ میں نہ کسی مسئلہ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, نہ کسی بندے کو, نہ کسی شخصیت کو. اور یہ بالکل کلیئر سی بات ہے, رسول اللہ کا ذکر جسے ہضم نہیں ہوتا ہمیں وہ بندہ ہضم نہیں ہو سکتا. بڑی کلیئر سی بات ہے.
اس لیے تھانوی صاحب یہ دوسرے بزرگ ہیں دوسرے مسلک کے، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب، 2 کتابوں میں انہوں نے لکھا اور بڑے پیار کے ساتھ آپ نے یہ جملہ سننا ہے. آپ فرماتے ہیں، دھیان میری طرف رکھنا ہے، آپ فرماتے ہیں، دیکھو یار ہم حوالہ بھی کتنے سلجھ کے لکھتے ہیں. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو رسول اللہ کی آمد کی خوشیاں نہ ہوں. اور یہ انہوں نے ہی نہیں لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی 3 کتابوں میں لکھا، ملا علی قاری نے لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی یہ ایمان کی دلیل ہے. بہرحال کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوشی اندر ہی اندر رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں. ہم تھوڑے بے صبرے سے لوگ ہیں، ہم اندر چھپا کے برداشت نہیں کر سکتے، ہم اندر خوشی آتی ہے ہم ظاہر کر دیتے ہیں. بھائی میں سے علاوہ اور کیا کہوں گا، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اندر جن کے ہم بھائی یوں سمجھ لیں ہم اس کے معاملے میں بے صبر ہیں، اندر خوشی ہے تو اظہار بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا اظہار بھی یہ مطلوب و محمود من اللہ ہے، مطلوب من اللہ ہے، مقصود من اللہ ہے، معمور من اللہ ہے. جیسے حضرت نے پڑھا آیت پڑھی، اللہ خود فرماتا ہے جب میرا فضل تم پہ ہو نا اندر ہی نہ رہے فالیہ فرق، اس کی جھلک نظر آنی چاہیے. تو پھر مجھے ذرا کہنا ہے آپ سادوں نو جانو آپ سادوں نو جہاں میں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ آئیے ذرا اب چلتے ہیں، میرے نبی کی ولادت باسعادت ہو گئی. حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں 8 یا 7 سال کا تھا، اچانک میرے کانوں میں ایک دعائی پڑی. ایک یہودیوں کا بڑا رہنما کہہ رہا تھا یا معشر یہود، او یہودیو اکٹھے ہو جاؤ. فاجتمعوا الیہ، وہ یہودی سارے جمع ہو گئے. کہنے لگے مالک یا ویلک مالک، او مر جان جو گیا تو کی ہویا ہے، او مالک یا ویلک مالک، او تیری موت آئے تجھے کیا ہوا ہے. کہنے لگا او یہودیوں قتلا نجم احمد الذی فی آدھے اللیلہ، آج کی رات تمہیں اس لیے میں نے جمع کیا ہے کہ محمد والا تارا طلوع ہو گیا ہے. میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکے میں رہتا تھا. اگلے دن رات میلاد والی، دن میلاد والا، صبح آیا کہنے لگا یا معاشر قریش، اے قریش مکہ و مکے کے قریشیو، کیا تمہارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ قالوا لا نعلم، کہنے لگے ہمیں پتا کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا، اتنا بڑا قبیلہ ہے اور یہ تو ہوتی رہتی ہیں ولادتیں، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا یا معاشر قریش ان نبی هذه الامہ قد ولد فی اللیلہ، اللہ کی قسم ہے میرا علم کہہ رہا ہے، میری کتابیں کہہ رہی ہیں، حالات و انداز بتا رہے ہیں کہ اس امت کا نبی دنیا میں آ گیا ہے. ضرور ذرا دیکھو دیکھو دیکھو، اس نے آنا تمہارے قبیلے میں ہے. گئے فنصرفو، وہ اٹھے کہنے لگے چلو چیک کرتے ہیں. جا کے دروازوں پہ دستک دی. فقیل لہم ان عبداللہ ابن عبد المطلب قد ولد لہ غلاما، اور تو کوئی بچہ آج پیدا نہیں ہوا سوائے عبداللہ کے در یتیم کے. سارے قریش مکہ اس شہیدی کو ساتھ لے کر وہ گئے، جا کے دستک دی. میرے نبی کی ماں جی نے پوچھا کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے آمنہ ہمیں اپنا اللہ تو دکھا. فَأَخْرَجَتْهُ إِلَيْهِمْ، میرے نبی کی امی میرے نبی کو لے کے آئی.